ادھر مکے کی گلیوں میں روڑا پڑ گیا۔ مکے کی گلیوں میں ایک صدا بلند ہونے لگی کہ لوگوں، عجیب بات ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، سارے نبیوں کو امامت کروائی، پھر لامقام پہ چلا گیا، راتوں رات واپس بھی آ گیا۔ مکے کے سارے فلاسفر اکٹھے ہو گئے، مکے کے بڑے بڑے مورخ دان اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے شعور والے، عقل والے اکٹھے ہو گئے، حرم میں آ گئے۔ ادھر اللہ کے محبوب بھی آ گئے، رب کے ماہی بھی آ گئے، عرش کے راہی بھی آ گئے، کل نبیوں کے سردار بھی آ گئے، اور ختم نبوت کے شاہ سوار بھی آ گئے، اور وہ پیارے پیارے شاہ ابرار بھی آ گئے۔ جب حضور آئے تو کافروں نے مطالبہ کر دیا، کہنے لگے آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی ہم میں گزری، ہم جانتے ہیں آپ آج تک فلسطین نہیں گئے، بیت المقدس تو فلسطین میں ہے، آپ نہیں گئے وہاں، اگر آپ گئے ہیں معراج کی رات تو پھر ہمیں یہ بتا دیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، بیت المقدس کے روشن دان کتنے ہیں، بیت المقدس کے چھتیر اور ستون کتنے ہیں۔ بخاری باب الاسرا، مسلم شریف باب الاسرا، مشکاۃ شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور بھی بہت ساری کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور کھڑے حرم کے سین میں تھے۔ میرے پیارے نبی سے جب مکے کے کافروں نے مطالبہ کیا تو میرے آقا نے یوں ختم نبوت کی نگاہ کو اٹھایا، جب نظر اٹھائی تو بیت المقدس میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں بتاؤ کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگے اگر گئے ہیں تو دروازے بتا دو۔ میرے نبی نے فرمایا اتنے ہیں۔ وہ جو مورخ دان تھے اپنے اپنے کتابچے پکڑ کے کھڑے تھے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ ستون فرمایا وہ اتنے ہیں، کھڑکیاں فرمایا وہ اتنی ہیں، روشن دان فرمایا وہ اتنے ہیں، چھتیر فرمایا وہ اتنے ہیں، رخ فرمایا اس کا اس طرف ہے۔ جب ساری باتیں میرے نبی نے بتا دی تو اب کافروں کے سر شرمندگی سے جھک گئے۔ وہ کہنے لگے پھر آؤ چلتے ہیں ابو بکر کے پاس۔ وہاں سے نکلے تو صدیق اکبر کے پاس۔ ابو بکر اس طرح کا دعویٰ تیرے یار نے کیا ہے۔ فرمایا اگر میرے حضور نے کہا ہے تو بالکل سچ ہے، کیونکہ کوئی فلک کتے رہ یار گیا، یہ ابو بکر تھا، کوئی فلک کتے رہ، کوئی جا سدرات ہار گیا، وہ حضرت جبریل تھے، کوئی فلک کتے رہ یار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا، جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ وہاں سے مایوس ہو کے پھر واپس آ گئے، کہنے لگے ہمارے 3 قافلے گئے ہیں ملک شام تجارت کے لیے، دیکھے؟ فرمایا ہاں دیکھے۔ کہاں کہاں؟ فرمایا فلاں فلاں جگہ۔ کب آئیں گے؟ فرمایا فلاں فلاں وقت۔ تیسرا قافلہ فرمایا کل سورج غروب ہوتے وہ بھی آ جائے گا۔ اب وہ انتظار کرنے لگے، پہلا قافلہ بھی آ گیا وقت پہ، دوسرا قافلہ بھی آ گیا وقت پہ۔ مکے کے کافروں نے سوچا اگر یہ تیسرا قافلہ بھی پورے ٹائم پہ آ گیا تو یہ مسلمان تو مکے کی گلیوں میں نعرہ رسالت لگا دیں گے، لہذا کوئی ترتیب بناؤ، کوئی طریقہ بناؤ کہ ہم اس نعرے کو روک سکیں، ہم اس مشن کو روک سکیں، ہم اس کاز کو روک سکیں، ہم اس نظریے کو روک سکیں۔ مکے کے کافر اکٹھے ہو گئے، دار الندوہ میں میٹنگ بلا لی، سارے بڑے بڑے جو کافر تھے آ گئے، کہنے لگے کہ اب بتاؤ کیا کریں۔ 2 قافلے تو وقت پہ آ گئے، آزمایا ہم نے بڑی دفعہ ہے، جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اگر یہ تیسرا قافلہ بھی ٹائم پہ آ گیا تو
تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں رہے گا۔ میٹنگ کی سارے وہ بڑے بڑے جو کافر تھے مل کے بیٹھے، مشورہ یہ طے پایا کہ قافلہ بھی ہمارا ہے، سامان تجارت بھی ہمارا ہے، اونٹ بھی ہمارا ہے، غلام بھی ہمارے ہیں، حکومت بھی ہماری ہے، اقتدار بھی ہمارا ہے، ہمیں کس بات کی پریشانی ہے؟ ایک پیغام بھیجیں گے، قافلہ ادھر کا ادھر ہی روک دیں گے، جب تک سورج ڈوب نہ جائے گا قافلہ مکے کی دھرتی پہ نہ آئے گا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا موقف صحیح ثابت ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا ڈھول پیٹنا شروع کر دیں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنا مشن آگے پھیلانا شروع کر دیں گے۔ یہ پروگرام طے ہو گیا، پیغام چلا گیا، مکے سے باہر جو 2 پہاڑ ہیں قافلے واروں تک پیغام چلا گیا کہ جب تک پوری طرح سورج ڈوب نہ جائے تم نے مکے کی دھرتی پہ قدم نہیں رکھنا، یہ تمہارے سرداروں کا فیصلہ ہے، یہ تمہارے بڑوں کا فیصلہ ہے، یہ تمہارے حکمرانوں کا فیصلہ ہے، یہ تمہاری حکومت کا فیصلہ ہے، یہ تمہارے وزیروں کا فیصلہ ہے، جن کے مال کے بل بوتے پہ تم چلتے پھرتے ہو، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ جب یہ پیغام ان تک پہنچا انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا، چونکہ غلاموں کی زندگی ایسی ہوتی ہے، موت سے بدتر غلامی ہوتی ہے۔ وہ غلام تھے، غلاموں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ بات صحیح ہو یا غلط ہو آگے سر جھکا دینا۔ پیغام چلا گیا، قافلہ رک گیا، ادھر سورج جو تھا وہ بھی رفتہ رفتہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، ادھر حضور کے غلام جو تھے میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے، کہتے ہیں سونیا ہمارا ایمان ہے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، اور تیرے منہ سے نکلی جو ہو کے رہی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ پیارے آپ نے جب کہہ دیا کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے قافلہ آئے گا، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمارا کامل یقین ہے کہ قافلہ سورج ڈوبنے سے پہلے ضرور آئے گا، آپ اجازت دیں تو ہم بھی ذرا جائیں نا، دیکھیں تو صحیح۔ حضور نے فرمایا تم کیا کرو گے؟ آقا کریں گے کیا؟ ادھر سورج ڈوبنے کے قریب ہوگا، ادھر قافلے پہ نظر پڑے گی تو ہم بھی سینہ چوڑا کر کے کہیں گے اور مکے کے کافروں ہمارا نبی بھی سچا، ہمارے نبی کا بول بھی سچا۔ ادھر جو کافر تھے انہوں نے اپنا پلان منصوبہ بنا لیا، ڈھول ڈھمکے لے لیے، گانے باجے والی عورتیں لے لی، بھانڈ مراسی ساتھ لے لیے، باش لڑکے ساتھ لے لیے، اور وہ بھی انتظار میں کھڑے تھے۔ انہیں یہ کنفرم تھا کہ ہمارا منصوبہ کام کر جائے گا۔ حضور کے غلاموں کو یہ کنفرم تھا کہ اس محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس ختم نبوت کی زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں بدل سکتی، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنی جگہ پر یقین کامل رکھتے تھے، یہ اپنی جگہ پر یقین کامل رکھتے تھے۔ وہ بھی آ گئے، ادھر میرے نبی کے غلام چلنے لگے تو کہنے لگے آقا آپ بھی آئیں۔ فرمایا تم جاؤ میں کیا کروں؟ نہیں پیارے آپ بھی آئیں، کیونکہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آج حال یہ ہے کہ اس نبی کے نام پہ لوگ جانے دے رہے ہیں، تو جب حضور وہاں موجود تھے تو صحابہ کا پھر کیا عالم ہوگا، ان کی محبت کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اب ادھر وہ کھڑے تھے، ادھر یہ آ گئے، وہ بھی انتظار میں، یہ بھی انتظار میں، وہ بھی کبھی راہ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی آسمان کی طرف، یہ بھی کبھی راہ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی آسمان کی طرف۔ بظاہر عمل تو ایک جیسا تھا مگر نیتوں میں بڑا فرق تھا، ان کی نیت میں فطور تھا، ان کا دل عشق نبی سے مجبور تھا۔ وہ عداوت مصطفیٰ میں آئے، یہ محبت مصطفیٰ میں آئے، وہ نبی کے بغض میں آئے، یہ نبی کے پیار میں آئے، وہ فطور لے کے آئے اور یہ اپنے دل عشق نبی سے مجبور لے کے آئے۔ ان کی نیت اور تھی،
ان کی نیت اور تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت صدیق اکبر بھی آئے اور انہوں نے پرزور آنکھوں سے آنسو چھلکائے۔ میں نے عارف کھڑی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا درد منداں دے سخن محمد دین گوائی حالوں، جس پلے پھل بدا ہووے بو آوے رومالوں۔ جس پلے پھل بدا ہووے بو آوے، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑا، جی کردہ تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا۔ صدیق اکبر کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو چھلک رہے ہیں اور سیدھے میرے نبی کے قدموں میں آ گئے۔ میرے حضور نے فرمایا ابو بکر لیما تبقا، تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگے پیارے ادھر تو دیکھیے۔ فرمایا کیا ہے؟ آقا وہ بھی آ گئے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ انہیں آنے دے۔ آقا وہ ڈھول بھی لے آئے۔ فرمایا یہ ہیں ہی ایسے۔ فرمایا کہ انہیں اپنا کام کرنے دے۔ یا رسول اللہ انہوں نے تو قافلہ بھی روک لیا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ انہوں نے تو قافلہ بھی، سازشیوں نے قافلہ بھی روک لیا ہے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا ان کا قافلہ تھا، انہوں نے روک لیا، تو کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ اب کیا بنے گا؟ فرمایا کیا بنے گا؟ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں گے۔ جہاں ان کی مانی جاتی تھی انہوں نے منوا لی، جہاں ہماری مانی جاتی ہے وہاں ہم اپنی منوا لیں گے۔ جو اختیار ان کے پاس تھا انہوں نے اختیار کیا، جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ جہاں حکم ان کا چلتا تھا انہوں نے چلا لیا، جہاں حکم ہمارا چلتا ہے وہاں ہم چلا لیں گے۔ سونیا کیا کریں گے؟ فرمایا کریں گے کیا؟ قافلہ ان کا تھا انہوں نے روک لیا، سورج ہمارا ہے اسے ہم روک لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ کائنات نے دیکھا، مکے کی دھرتی نے دیکھا، مکے کے کوساروں پہاڑوں نے دیکھا، مکے کے بیاباں اور جنگلوں نے دیکھا، مکے کے لوگوں نے دیکھا۔ جن کا قافلہ تھا انہوں نے قافلہ روکا، جن کا سورج تھا انہوں نے سورج روکا۔ اب نہ قافلہ چلتا ہے نہ سورج چلتا ہے۔ مدت دراز گزر گئی، ابو لہب نے ابو جہل کو کونی ماری۔ کہتا ہے میں بھی یہی سوچتا ہوں، چل نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ جب تک یہ نہیں چلے گا تب تک وہ بھی نہیں چلے گا۔ ادھر قافلہ چلا تو آسمانوں پہ، ادھر قافلہ چلا آسمانوں پہ سورج چلا۔ یہ میرے وہ نبی، میرے وہ آقا، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آپ بھی آئے یہاں تمہارے لیے، اب حسرت کیا ہے کہ اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔